تو بات نکل آئی سرکار کے بچپنے کی، غوث العظم دستگیر کی۔ ایک بار امی سے کہہ دے امی میرا وہ احسان تمہیں یاد ہے؟ کہا بیٹا تیرا کون سا احسان؟ کہا امی ایک دن ایسا ہوا تھا نا کہ ایک فقیر آپ کے پاس، فقیر نہیں بلکہ بھکاری، ایک بھکاری آپ کے پاس بھیک لینے آیا تھا۔ کہا ہاں آیا تو تھا، اور کہا کہ آپ نے جیسی بھیک دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس کی نیت خراب ہو گئی آپ کے حسن پر، ہاتھوں کا حسن دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے آپ کی آبرو پہ حملہ کرنا چاہا۔ کہا کہ ایک شیر آپ نے دیکھا تھا، شیر آ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر گیا تھا۔ کہا وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تو تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح دین امت کو دیا ہے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہم نے نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنی ہے، لہٰذا ہمیں یہ دھونس لگانا، ایک چیز کو لے کے دوسری چیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ظالموں اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص قرآن سے آیت اٹھائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو چونکہ محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی انہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ ایکسٹراپولیٹ ہو سکتا ہے عقیدہ؟ ہم کہیں گے بھائی اس وقت جائز تھا۔ اب ابو داؤد اٹھا کے دیکھو، نبی علیہ السلام نے تو صحابی کو ڈانٹ دیا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا وہاں پر بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے۔ تو ہم ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یو فون، لکھا ہوا ہے قرآن میں یو فون، ایک تو آپ کا موبائل نیٹ ورک ہے نا یو فون، لیکن قرآن والا یو فون اور ہے اور یہ موبائل نیٹ ورک یو فون اور ہے۔ قرآن میں مسقالہ بھی لکھا ہوا ہے، ہاں مسقال ذرۃ خیر یرا، ہاں لیکن قرآن میں مسقال اور ہے اور جو یہ مسقال ہے موبائل والی یہ اور ہے۔ تراویح ثابت ہو گئی جی۔ ظاہر ہے جب قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو تراویح سے وی بن جاتا ہے نا، جب 20 نہ ثابت ہو رہا ہو تو تراویح۔ اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں، علم کی دنیا ہے، یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے، مقدمہ پیش کرنا پڑے گا۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے، اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، بدمذہب ہے، جہنمی ہے۔ لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو، پیغمبروں کو، جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے۔ تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا، سورۃ الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی نہیں کہہ دینا کہ من تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے بغدادی کہتا جی چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا جی، عبد القادر نے روح کھولی ہو گیا بغدادی تو نال بغدادی لاندا رہے، بغداد والے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بات کیا کر دے رہے ہو میرے نال۔ قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تواں پٹھا کر کر ماراں، میں تو اللہ دی قسم ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آتا، کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آمدا، ککھ نہیں آمدا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا
پروردگارہ نسبت میری ہے اینو چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیو ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. تو بزرگوں کو بدنام ان لوگوں نے کروایا ہے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر کے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے عقیدے کو اس طرح ایکسٹراپولیٹ کرنا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اللہ کے بندو ڈر جاؤ. ان چیزوں کا کیا لینا دینا شفاعت رسول کے عقیدے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی بھی ہے نا وہ دے دے. بمشکل ایک پیالہ بنا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالی اور اس پیالے میں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ پانی کتنا تھا. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا, اپنے تمام جانوروں کو پلا لیا اور مشکیزیں بھی بھر لیے, تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پیالے سے نکلا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ ایک سفر کے دوران کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ ہم نے کچھ پانی تھوڑا سا جمع کیا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے, تو آپ ذرا اس میں برکت کی دعا فرما دیں. کیونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب برکت کی دعا کریں گے تو وہ تھوڑا سا پانی بھی سب کے لیے کفایت کر جائے گا, اور وہ کفایت کر گیا. کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا منظر دیکھا تھا کہ ایک پیالہ 1500 صحابہ ان کے جانوروں کو بھی کفایت کر گیا اور انہوں نے سٹور بھی کر لیا. یہاں میں ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا دوں. کریشن ایکس نہیلو یعنی عدم محض سے وجود, یہ صرف اللہ کی خوبی ہے, یہ کسی پیغمبر کی خوبی بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی علیہ السلام کچھ ہوتا تھا نا تو اس میں انگلیاں ڈالتے تھے یا برکت کی دعا کرتے تھے تو وہ بڑھتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بھی نہ ہو اور یوں کریں اور وہ چیز سامنے آ جائے. معجزہ یہ ہوتا تھا کہ پانی میں انگلیاں ڈالی اور وہ برکت سے بڑھ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے 10 بندوں کا کھانا تھا, 300 کھا گئے, اتنے کا اتنا ہی رہا. دعائے دہن ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دعائے برکت فرمائی اس کھانے کے اوپر. یہاں پر بھی آپ کی دعا کی برکت سے جو کھانا تھا وہ کفایت کر گیا. اور ریکویسٹ کس نے کی؟ سیدنا عمر نے. اب سیدنا عمر کے اپنے دور خلافت کے اندر جب قحط پڑتا ہے تو بقول ان کے حضرت عمر کو اپنے عقیدے ہی بھول جاتے ہیں, اور بقول ہمارے وہ امت کو عقیدہ سکھاتے ہیں. وہی عمر ہے جو رسول اللہ سے برکت کی دعا کروا کے پانی زیادہ کروا لیا کرتے تھے. وہ قبر رسول پر پیالہ لے کر نہیں گئے کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ نکالیں اور اس پیالے میں ڈال دیں, آپ کا معجزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ زندہ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آخرت کی زندگی کے ساتھ, دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں, اور اس پانی کو آپ زیادہ کرتے ہیں. بعد میں تو 550 سال بعد شیخ احمد رفائی کے لیے آپ نے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکالنا ہے اور 90,000 لوگوں کے مجمع نے یہ منظر دیکھنا ہے, خواب میں نہیں بیداری میں, اور ان میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہوں گے. اور بدبختی یہ کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما, شیخ احمد رفائی نے چوم لیا. ان کا مرید ہے شیخ احمد رفائی عبد القادر جیلانی کا. اور تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے اینڈ پہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس حدیث دے رہے ہیں. یہ واقعہ سنایا ہے انہوں نے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ
جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزار انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اس لیے کہ بابوں کے پیچھے لگے رہے، کیونکہ تقی عثمانی کا بابا ہے وہ شیخ زکریا کاندلوی جس نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بریلویوں کے بابے الیاس قادری باپا جانی، ہاں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے فضائل سنت میں. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، 1010 نمبر حدیث ہے، 10 اس کا نمبر ہے، یہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے. امیر المومنین قبر رسول پر نہیں گئے، انہوں نے رسول اللہ کے چچا کو لیا، عباس ابن عبد المطلب کو، اور اللہ کے حضور دعا کی، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ بے شک پہلے پہل ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی. اس سے سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی، صحیح توسل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جب وہ دنیا کی زندگی میں موجود ہو جا کر دعا کروانا. جو آخرت کی زندگی میں جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن نہیں کرنی. یہ وہ دین ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایک وہ دین ہے جو جعلی روایتوں کے اندر ہے جو ان کے بزرگوں نے گھڑی تھی. وہ کہتے ہیں جی حافظ ابن کثیر بھی لے آئے. جی حافظ ابن کثیر نے کوئی سند ہی نہیں بیان کی اس واقعے کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جاؤ، پھر وہ تمہاری شفاعت کریں گے، تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. وہ کہتے ہیں جی اس کے تحت تو آج بھی قبر رسول کے اوپر آپ جا کے نا دعا کروا سکتے ہیں. جی ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر نے ایک بے سند کسی عربی کا واقعہ لکھ دیا، وہ یہ اٹھائے پھرتے ہیں. سند کے ساتھ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط سالی ہو گئی تو ان کے جو فائنانس منسٹر تھے مالک الدار، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عربی آیا حضور کی قبر پہ، کہا کہ جی قحط سالی ہے یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کریں. تو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نرمی کرے، عنقریب بارش ہوگی. بھئی اس روایت میں آمش مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور امام مسلم سے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوایا، صحیح مسلم میں انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ وہ راوی یہ بتا نہ دے کہ اس نے کس سے یہ روایت سنی ہے.